بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو ریویو میں خوش آمدید۔ کی سوال 1440 ہجری بمطابق 24 جون 2019 کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ منفرد اقامہ رکھنے والا سعودی خواتین سے شادی کر سکتا ہے۔ سعودی عرب نے منفرد اقامہ کے امیدواروں سے آن لائن درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی۔ منفرد اقامہ کے شہری اتوار 23 جون 2019 سے منفرد اقامہ مرکز کی ویب سائٹ www.saprc.gov.sa درخواست پیش کرنے لگے۔ سعودی عرب غیر ملکیوں کو دو طرح کے منفرد اقامے جاری کرے گا۔ ان میں سے ایک کو دائمی منفرد اقامہ کا نام دیا گیا۔ اس پر زندگی میں صرف ایک بار 8 لاکھ ریال بطور فیس وصول کی جائیں گی۔ مقررہ شرائط پوری کرنے پر یہ اقامہ جاری ہوگا۔ اس پر ایک مرتبہ کے بعد کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ منفرد اقامے کی دو قسمیں ایک سال کی ہوگی جس کی فیس سالانہ 1 ریال ہوگی۔ جو غیر ملکی یہ بھی اقامہ حاصل کر سکے گا۔ اسے 1 برس تک مملکت میں قیام کے جملہ حقوق حاصل ہوں گے۔ 1 سالہ منفرد اقامے کے حقوق عام اقامہ رکھنے والوں کے حقوق سے زیادہ ہوں گے۔ اگر کوئی غیر ملکی 1 سال سے زیادہ فیس 1 سال منفرد اقامے کے لیے جمع کرانا چاہے تو اسے 2% رعایت دی جائے گی۔ سعودی کابینہ نے منفرد اقامہ قانون کی منظوری خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کی زیر صدارت اجلاس میں 5 ہفتے قبل دی تھی۔ اقامے سے متعلق جملہ امور نپٹانے کے لیے منفرد اقامہ مرکز قائم کیا گیا ہے۔ یہ ایک مالیاتی اور انتظامی اعتبار سے خود مختار ادارہ ہے۔ یہ براہ راست اقتصادی اور ترقی امور کونسل کو جوابدہ ہے۔ اس کے سربراہ ولی شہزادہ محمد بن سلمان ہیں۔ اقامہ مرکز نے آن لائن کارروائی کے لیے مکمل ویب سائٹ سیپرک کے نام سے قائم کی ہے۔ امیدوار اس پر نہ صرف یہ کہ اقامے کی درخواست پیش کر سکے گا بلکہ اسے مطلوبہ دستاویز پیش کرنے کی سہولت بھی حاصل ہوگی۔ علاوہ ازیں آن لائن ہی فیس بھی ادا کی جائے گی۔ اس ویب سائٹ سے منفرد اقامہ قانون کی بابت جملہ معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ 50,000 ریال میں فرضی ڈگری حاصل کرنے والے اعلیٰ عہدیدار پر فائز ہو گئے۔ ہمارے بڑے سمجھایا کرتے تھے کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے۔ اب نہ جانے کتنے لوگوں نے سبق حقیقی روح کے ساتھ سمجھ کر محنت مشقت سے پڑھنا لکھنا سیکھا اور ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا اور اپنے وطن سے باہر نکل کر دنیا بھر کے انسانوں کی بہتری میں خوبصورت کردار ادا کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اب صورتحال بدلنے لگی ہے۔ نئی نسل میں سینکڑوں نوجوان پڑھنے لگے لکھنے کا مطلب یہ لینے لگے ہیں کہ کسی بھی شکل میں اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کر لی جائیں اور کسی محنت اور مشقت کے بغیر اعلیٰ عہدیداروں پر قبضہ جما لیا جائے۔ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا بھر سے لاکھوں افراد روزگار کی غرض سے آتے ہیں۔ یہاں وہ یہ دیکھ کر اعلیٰ ڈگریاں اپنے کمال دکھا رہی ہیں۔ یونیورسٹیوں سے ڈگریاں خرید کر نجی اداروں کمپنیوں میں کلیدی عہدے حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ گئے۔ سعودی عرب شہریوں نے بھی غیر ملکیوں کی دیکھا دیکھی اور ان کے ہرس میں فرضی ڈگریوں کا سہارا لینا شروع کر دیا اور نہ جانے کتنے سعودی اتنی ڈگریوں کے بل بوتے پر اعلیٰ عہدے حاصل کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ سعودی مجلس شورا کے سابق رکن ڈاکٹر موافق الرویلی نے جو الرویلی کا ہیش ٹیگ ہلکونی مجھے مار ڈالا انٹرنیٹ پر وائرل ہو چکا ہے۔ یہ ہلکونی مجھے مار ڈالا کے عنوان سے وائرل ہو جانے والا ہیش ٹیگ ہے۔ فرضی ڈگریوں کے بارے میں ہوشربا حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ عالمی مقابلہ اذان و حسن قرات میں 162 ملکوں کے 13,000 امید شریک ہوں گے۔ سعودی عرب کی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام اذان اور حسن تلاوت قرآن کریم کے بین الاقوامی مقابلے کی 22 مئی کو شروع کردہ رجسٹریشن کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ اس مرحلے میں دنیا بھر کے 56,000 افراد نے اپنی رجسٹریشن کرائی جبکہ مقابلے کے لیے دنیا کے 162 ممالک کے 13,000 معززین اور قراء حضرات کے ناموں کو حتمی شکل دی گئی ہے جو اس مقابلے میں حصہ لیں گے۔ مقابلہ حسن قرات و اذان کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد دنیا بھر سے شرکاء کی سعودی عرب آمد جاری ہے۔ یہ مرحلہ 22 جون تک جاری رہے گا۔ دوسرا مرحلہ 22 جون کو شروع ہوگا جس امیدوار کی جانچ پڑتال کے بعد ان کی مقابلے میں نامزدگی کی جائے گی۔ یہ مرحلہ 24 جون سے 23 اگست تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد 24 اگست سے 23 ستمبر تک کارکردگی کی بنیاد پر بہترین قرار دیے جانے والے امیدواروں کی فہرست تیار کی جائے گی اور 25 ستمبر سے 25 اکتوبر تک کامیاب ہونے والے امیدوار کا مرحلہ وار اعلان اور ان میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ اس مقابلے کے لیے دنیا بھر میں آن لائن رجسٹریشن کرانے والے کل افراد کی تعداد 56,000 ہے جو ماضی کے مقابلوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ مقابلہ جیتنے والے
خوش نصیبوں میں 1 کروڑ 20 لاکھ ریال کے نقد انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ امریکی کرنسی میں انعامی رقم کی مالیت $32 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیں سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی جانب سے رواں سال جنوری میں اس مقابلے کا اعلان کیا گیا۔ جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ نے حسن تلاوت و اذان مقابلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد پوری دنیا میں تلاوت کلام پاک کے کلچر کو عام کرنا ہے۔ قرآن پاک صوتی حسن معنوی اور روحانی اثرات اور سامعین پر پڑنے والے اثرات کی وجہ سے اپنی امتیازی خصوصیت رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے کے انعقاد سے عالمی سطح پر قرآن پاک علوم، قرآن اور اس کتاب اللہ کی رشد و ہدایت پر مبنی تعلیمات کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ مقابلے میں پہلا انعام حاصل کرنے والے خوش نصیب کو 50 لاکھ ریال، دوسرے کو 20 لاکھ اور تیسرے کو 10 لاکھ ریال کی رقم، جبکہ چوتھے نمبر پر آنے والے کو 5 ریال کی مطلوبہ رقم انعام دی جائے گی۔ تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ اذان کے مقابلے کا مقصد دنیا بھر میں اذان کی اہمیت اور حرم نبویت شریف میں بلند ہونے والی اذان کی آواز کو دور دور تک پہنچانا ہے۔ اذان کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو 20 لاکھ ریال، دوسرے کو 10 لاکھ، تیسرے کو نصف ملین اور چوتھے درجے پر آنے والے مؤذن کو 2.5 لاکھ ریال کی رقم طور پر انعام دی جائے گی۔ عرب لیگ کا فلسطینی اتھارٹی کو ہر ماہ $10 کروڑ کی امداد دینے کا وعدہ۔ عرب لیگ نے ایک مرتبہ پھر مالی مسائل سے دوچار فلسطینی اتھارٹی کو ہر ماہ $10 کروڑ امداد کے طور پر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ عرب لیگ نے قبل ازیں اپریل میں فلسطینی اتھارٹی کو مالی بوجھ سے نجات دلانے کے لیے $10 کروڑ ماہانہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ عرب لیگ کے رکن ممالک کے وزرائے خزانہ نے اتوار کو اپنے اجلاس میں اس وعدے کی تجدید کی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی اسرائیل کی جانب سے محصولات کی مد میں اکٹھی کی گئی رقم نہ ملنے کی وجہ سے مالی مسائل سے دوچار ہو چکی ہے۔ اس سے ایک روز قبل ہی امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ آئندہ ہفتے بحرین کے دارالحکومت منامہ میں ہونے والی کانفرنس میں اپنا مجوزہ مشرق اوسط امن منصوبہ پیش کرے گا۔ اس کے تحت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں سرمایہ کاری کی غرض سے $50 ارب سے زیادہ جمع ہونے کی امید باندھی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے محاصرے کا شکار غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے فلسطینیوں کے لیے ایک عشرے میں 10 لاکھ سے زیادہ ملازمتوں کے موقع پیدا ہوں گے۔ واضح ہے کہ اس وقت اسرائیل فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے ٹیکس جمع کرتا ہے، لیکن اس نے فروری میں محصولات کی مد میں جمع شدہ $13 کروڑ 80 لاکھ کی رقم دینے سے انکار کر دیا تھا اور یکم اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی سیاسی قیدیوں کے نام پر روک لی تھی۔ اس کے بعد عرب لیگ نے فلسطینی اتھارٹی کو مالی امداد دینے کا اعلان کیا تھا۔ سعودی وزارت انصاف کا خواتین کے لیے الگ سے محکمہ نوٹری کے قیام پر غور۔ سعودی عرب کی وزارت انصاف عدالت کو عدالتی خدمات میں سہولیات مہیا کرنے کی غرض سے ان کا الگ سے محکمہ نوٹری شروع کرنے پر غور کر رہی ہے۔ مختلف شہروں میں قائم کیے جانے والے اس محکمے کے دفاتر میں خواتین ہی کو نوٹری مقرر کیا جائے گا۔ لندن سے شائع ہونے والی اخبار شرق پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر انصاف سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر ولید بن محمد السمعانی نے اپنی وزارت کو ملک کے مختلف شہروں میں خواتین کے شعبہ نوٹری کے آغاز کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ وزارت انصاف نے پہلے ہی خواتین کو بطور قانونی مشیر، محققین اور قانون ساز بھرتی کرنے کا عمل شروع کر رکھا ہے۔ اس کا مقصد وزارت کے نئے تنظیمی ڈھانچے کے تحت خواتین کی اپنی انتظامیہ کی تشکیل عمل میں لانا ہے۔ وزارت کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ پچھلے عرصے کے دوران میں 70% خواتین کو نوٹری کے طور پر تصدیقی کام کے لیے لائسنس جاری کیے گئے ہیں۔ گزشتہ سال خواتین کو 155 قانونی لائسنس جاری کیے تھے۔ ان کے علاوہ وزارت انصاف کے تحت قانونی، تکنیکی اور سماجی شعبوں میں 240 سعودی خواتین کو بھرتی کیا گیا تھا۔ سعودی خواتین کو 2018 میں وزارت انصاف میں پرائیویٹ نوٹری کے طور پر لائسنس کے اجراء کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ وہ ایک مربوط ڈیجیٹل نظام کے تحت ہفتے میں 7 دن صبح اور شام کے اوقات میں اپنی نجی دفتر میں کام کر رہی ہیں۔ وزارت انصاف کے مطابق نجی شعبے میں کام کرنے والی مرد و خواتین نوٹری وکالت نامے کے اختیار کو جاری اور منسوخ کر سکتے ہیں اور کارپوریٹ دستاویز کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ سعودی فضائی کمپنی نے ابنائے ہرمز کو عجیب عمان کے فضائی روٹ تبدیل کر دیے۔ العربیہ چینل کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ سعودی عرب کی سرکاری کمپنی نے اپنی پروازوں کو خلیج عمان اور ابنائے ہرمز کے فضائی راستے استعمال کرنے سے روکتے ہوئے متبادل روٹس کے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ العربیہ .net کے مطابق سعودی فضائی کمپنی کی طرف سے اقدامات
اقدام مسافروں کے تحفظ اور سلامتی کے لیے اٹھایا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ایشیائی ملکوں کے لیے چلائی جانے والی پروازوں کو خلیج عرب کی فضا میں متبادل راستوں کے استعمال کی ہدایت کی گئی ہے۔ مسافروں کے تحفظ کے لیے سعودی ایئر لائن کی کوئی پرواز آبنائے ہرمز اور بحر عمان کی فضائی حدود کو استعمال نہیں کرے گی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ روٹ تبدیل ہونے سے مسافروں کی آمد دو رفت کے اوقات بھی متاثر ہوں گے۔ خیال رہے کہ جمعہ کے روز متعدد عالمی کمپنیوں نے بھی احتیاطی تدابیر کے تحت آبنائے ہرمز کی فضائی حدود کو استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ پیش رفت بین الاقوامی فضائی حدود میں امریکی ڈرون مار گرائے جانے کے ایرانی اقدام کے بعد سامنے آئے۔ امریکی ڈرون طیارے کو ایران کی طرف سے نشانہ بنائے جانے کے بعد واقعہ کے بعد متعدد بین الاقوامی فضائی کمپنیوں نے اپنے جہاز کو ایران کی حدود سے گزرنے سے منع کر دیا تھا۔ خلیج کی بڑی فضائی کمپنی اتحاد ایئر لائنز نے بھی طیارے کو آبنائے ہرمز اور خلیج عمان کے اوپر سے گزرنے سے روک دیا تھا۔ ایران کی سول ایویشن اتھارٹی نے کہا کہ ایران کی فضائی حدود میں مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ امریکی ڈرون طیارے کے مار گرائے جانے کے بعد سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری طرف ایران بھی ان کی دھمکیوں کا ترکی جواب دے رہا ہے۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اندر 3 اہداف کو نشانہ بنانے کا حکم دے دیا تھا، لیکن اس کو آخری لمحے نے خود ہی واپس لے لیا۔ پہلی سعودی خواتین ہواباز کا حائل ہوائی اڈے پر شاندار استقبال۔ سعودی عرب کی پہلی خاتون پائلٹ کے حائل کے ہوائی اڈے پر پہنچنے پر استقبال کیا گیا۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر بھی ان کی غیر معمولی تعریف و توصیف کی جا رہی ہے۔ Arabia.net کے مطابق کیپٹن پائلٹ یاسمین الممینی گزشتہ روز معاون ہواباز کی حیثیت سے طیارہ اڑاتے ہوئے حائل ہوائی اڈے پر اتری، جہاں ہوائی اڈے کے حکام نے ان کا پراتفاق استقبال کیا اور انہیں پھول پیش کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی پائلٹ یاسمین الممینی کی غیر معمولی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ یاسمین الممینی مسمع ایئر فضائی کمپنی میں معاون ہواباز کے طور پر تعینات کی گئی ہیں۔ ان کا تعلق حائل سے ہے، جہاں وہ گزشتہ روز پرواز کے ذریعے پہنچی تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ خیال ہے کہ 29 سالہ یاسمین الممینی نے امریکہ میں ہوائی باز کا لائسنس حاصل کیا تھا، جسے سنہ 2013 میں سعودی عرب لائسنس میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تاہم اس عرصے میں انہیں طیارہ اڑانے کا موقع نہیں ملا۔ یہ پہلا موقع ہے جب وہ طیارہ اڑا کر حائل پہنچی ہیں۔ سعودی عرب، UAE، برطانیہ اور امریکہ نے خطے میں ایرانی کارروائی کی مذمت کر دی۔ سعودی عرب، متحدہ امارات، برطانیہ اور امریکہ نے ایک مشترکہ بیان میں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یمن اور خطے بھر میں ایران کی تخریبی سرگرمیوں سے لاحق خطرات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان کی مذمت کی ہے۔ ان 4 ممالک نے 12 مئی کو امارت فجیرہ کے نزدیک خلیج عمان میں 4 تیل برداری جہازوں اور 13 جون کو آبنائے ہرمز کے نزدیک 2 آئل ٹینکروں پر حملوں سمیت ایران کے خطے میں حالیہ کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ اتوار کو جاری کردہ مشترکہ بیان ان حملوں سے بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے لیے خطرات پیدا ہو گئی ہیں۔ بحری جہاز اور ان کے عملہ کو بین الاقوامی پانیوں سے محفوظ طریقے سے گزرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہم ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ خطے کے استحکام کے لیے خطرے کا موجب بننے والی کسی بھی کارروائی کو روک دے۔ نیز ہم سفارتی ذرائع سے کشیدگی کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ ان ممالک سے بیان میں یمن کے حوثی باغیوں کے ایران ساختہ بیلسٹک میزائلوں اور بغیر پائلٹ طیاروں سے سعودی عرب پر حالیہ حملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بالخصوص 12 جون کو سعودی شہر ابہا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حوثیوں کے حملے کی مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں 26 شہری زخمی ہو گئے تھے۔ بیان میں سعودی عرب کی مکمل حمایت کا اظہار کرتے ہوئے ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے ان کے حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ 4 ممالک نے یمن میں اقوام متحدہ کے تحت عالمی خوراک پروگرام کی امدادی سرگرمیوں کی معطلی پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ حوثی باغیوں نے دارالحکومت صنعاء میں عالمی خوراک پروگرام کی خوراک اور امدادی سامان کی تقسیم کے عمل میں رہنا ڈالا تھا، جس کے بعد اس نے امدادی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ انہوں نے یمن میں جاری بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل متحرکہ کی متعلقہ قراردادوں کی ایک بار پھر تائید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے یمن مارٹن گریفتس کی مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے اور یمن کے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ گزشتہ سال دسمبر میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک میں طے شدہ سمجھوتے پر عمل درآمد کے لیے خصوصی ایلچی سے تعمیری انداز میں بات چیت کریں۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو لازمی بجائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔